پڑھا، یہ بالکل واضح ہے۔ اسی طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اپنے منہ دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، پھر ہم سر کا مسح کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے پاؤں دھوتے ہیں۔ جی یہی چیز ایسے ہی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو قرآن مجید میں بات بیان ہوئی ہے، اگر یہ نہ بیان ہوئی ہوتی اور جس طریقے سے دین کی بہت سی دوسری چیزیں سنت کی بنیاد پر منتقل ہوئی ہیں، یہ معاملہ بھی ایسا ہی رہتا۔ یعنی سنت کی بنیاد پر وضو کرنے کا طریقہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا۔ پہلے بھی وضو کیا جاتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ نماز کے لیے، عبادت کے لیے وضو کرتے تھے۔ یہ الفاظ عربی زبان میں موجود ہیں۔ سنت کے طریقے کے اوپر یہ بات اگر منتقل ہو جاتی تو ہم عمل سے استدلال کرتے، یعنی مسلمانوں میں وضو کا کیا طریقہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے جاری فرمایا، اور وہ کس طرح مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے۔ وہاں کیا چیز بحث کا باعث بنتی ہے، وہاں کوئی خبر واحد آ جاتی ہے۔ یعنی کوئی شخص بیان کر دیتا ہے، ایک دو لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ ہم نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کرتے ہوئے دیکھا تھا، یا یہ چیز اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس طرح کا کوئی بیان آ جاتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر سنت پر معاملہ ہوتا تو استدلال بالکل دوسرا ہوتا۔ ہوا یہ ہے کہ قرآن مجید نے، جس طرح کہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو، یہ واضح کرنا تھا کہ اگر کسی موقع پر کوئی عذر پیش آ گیا ہے اور وضو کرنا ممکن نہیں ہے تو تم تیمم بھی کر سکتے ہو۔ اس کے لیے جب تمہید باندھی ہے تو وضو کے طریقے کو بھی دہرا دیا ہے۔ اچھا، درحالے کہ لوگ پہلے ہی سے وضو کر رہے تھے، اس کو دہرا دیا ہے۔ اب جب اس کو دہرایا ہے تو وہاں پر ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ وہ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر آپ ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو پہلے منہ دھوئے جائیں گے، اس کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں گے، اس کے بعد سروں کا مسح کیا جائے گا۔ اب مسح آ گیا درمیان میں، جی یعنی اگر سر بھی دھوئے جاتے تو کوئی مسئلہ نہ پیدا ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرے مرحلے پر منہ اور ہاتھوں کے بعد مسح کا ذکر کرنا ناگزیر ہو گیا۔ جی اب پاؤں اس کے بعد دھوئے جانے ہیں ترتیب کے لحاظ سے۔ ترتیب کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ اس ترتیب کا لحاظ نہ کریں تو پھر تو پیچھے لے آئے پاؤں کو۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ پیچھے بیان کریں گے نا پھر، یعنی پھر آپ یوں بیان کریں گے کہ وہ چیزیں جن کو دھونا ہے ان کو پہلے بیان کر دیں، ٹھیک ہے، اور آخر میں مسح کا ذکر کر دیں۔ صحیح ہے۔ آپ کو اس کا لحاظ کرنا ہے کہ دھونے کی چیزیں بھی بیان ہوں، مسح بھی بیان ہو، اور ترتیب بھی قائم رہے، تاکہ ترتیب کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ سنت میں وضو جس طریقے سے بھی منتقل ہوتا، اگر قرآن مجید بیان کرتے وقت ترتیب دوسری کر دیتا تو ظاہر ہے کہ وہی بنا استدلال بن جاتی۔ تو اب قرآن مجید نے اس ترتیب کو قائم رکھنا ہے، اس ترتیب کو قائم رکھ کر پورے حکم کو بیان کرنا ہے۔ جب قرآن مجید نے ترتیب کو قائم رکھنا ہے اور قائم رکھ کے اس حکم کو بیان کرنا ہے تو ارجلکم یعنی پاؤں کا ذکر ظاہر ہے اس کے بعد آنا چاہیے۔ جب اس کے بعد آئے گا تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب ایک فعل ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ فعل اپنے مفعول کو منصوب کر دیتا ہے، اس پر نصب آ جاتا ہے۔ آپ اردو زبان میں لوگوں کو سمجھائیے تو اس پر ایک زبر لگانا پڑتا ہے، جی ایک زبر آپ اس کے اوپر پڑھیں گے، ٹھیک، یعنی وجوہکم کو وجوہکم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ارجلکم ہے، یعنی پاؤں کو عربی زبان میں یہی کہیں گے نا۔ جی اصل لفظ کیا ہوگا؟ ارجلکم۔ اب جب آپ نے اس کو مفعول کی جگہ پہ رکھ دیا تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ارجلکم، زبر آ جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو مسح سے متعلق کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ایک بے آ چکا ہے، یعنی اس فعل کی یہ ضرورت ہے، ومسحوا کے فعل کی یہ ضرورت ہے کہ وہ جس مفعول سے متعلق ہو اس پر ایک صلہ آئے، اور وہ کیا صلہ ہے؟ بے کا صلہ۔ ٹھیک۔ اب اگر بے کا صلہ آئے گا تو وہ جر دے دے گا، بے ہمیشہ کسرہ دیتا ہے جو آگے آ رہا ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ حرف جر ہے، وہ جر دے دے گا۔ تو پھر ومسحوا برؤوسکم اور ومسحوا بارجلکم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا اگر چاہیے مسح نا؟ سے متعلق ہے پیر۔ اگر وہ مسح سے متعلق ہے۔ اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ ہم نے تمام اعراب سے مجرد کر دیا، اچھا، یعنی اس وقت تو قرات ثبت ہے تو ہم نے مجرد کر دیا، یعنی اعراب ختم کر دیے۔ یاد کیجئے میں نے کیا عرض کیا تھا؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس وقت قرآن نازل ہوا تو حفاظ قرات کرتے تھے، یعنی قرات کس طریقے سے منتقل ہو رہی تھی؟ حفاظ کے ذریعے سے۔
اور لوگ جب قرآن مجید کو لکھ لیتے تھے، ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو حافظ نہیں ہو جاتا تھا، تو لوگ لکھتے تھے، جو لکھنا جانتے تھے یا کسی سے لکھوا لیتے تھے، لکھا ہوا متن جب وہ پڑھتے تھے تو اس میں خود قاری کا فہم داخل ہو جاتا تھا، اس لیے کہ قرات اس پر ثبت نہیں تھی۔ ٹھیک، یہ قرات تو بنو امیہ کے دور میں آ کر ثبت ہوئی، ہم اس کی پوری تاریخ بیان کر چکے ہیں، یعنی مصحف پر ثبت ہوئی۔ تو ایک مرتبہ اسی جگہ لے جائیے بات کو اور قرات سے مجرد کر دیں اس چیز کو، تو اب دیکھیں کیا مسئلہ پیدا ہوگا۔ مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ جب آدمی اس کو پڑھے گا اور یہ دیکھے گا کہ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم کے بعد یہ لفظ لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو وَمْسَحُوا سے متعلق کر کے ارجلکم پڑھ دیں، یعنی فوراً جو قریبی فعل ہے جو ساتھ جڑی ہوئی چیز ظاہر ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، یعنی یہ اس کو کون بتائے گا کہ اس لفظ کو منسوب ہونا ہے، وہ یہ پڑھ دے گا۔ جی، اچھا، اس کے بعد کیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا؟ جیسے ہی وہ اس طریقے سے اس کو پڑھے گا تو آگے اس کے لکھا ہوا ہے اِلَى الْكَعْبَيْن، یعنی پاؤں ٹخنوں تک۔ اب جب آپ کہیں گے پاؤں ٹخنوں تک تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر مسح میں یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اگر پاؤں کا مسح کرنا ہے تو اس کے بعد تو یہ بیان کرنے کی ضرورت باقی ورنہ پھر سر کے بارے میں آپ سر گردن تک، ظاہر ہے۔ اور یہ بات خود قرآن نے واضح کر دی ہے۔ دیکھیے، میں قرآن مجید کی اسی آیت کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح اس نے واضح کی ہے۔ یہاں اس نے وضو کا حکم بیان کیا ہے، اس کے فوراً بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم مریض ہو یا مسافر ہو، تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ اس میں ذرا دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ کیا ہے، یہی آیت 6 ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی پانی نہ ملے تو پاک جگہ دیکھو، اور پاک جگہ دیکھ کر وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ یہاں یہ نہیں بتایا کہ کہاں تک مسح کر لو، ٹھیک، اصل میں دھونے میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کہاں تک دھویا جائے گا۔ جب ہاتھوں کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت پڑی تو اِلَى الْمَرَافِق کے الفاظ آئے، کوہنیوں تک دھویا جائے گا۔ جب ٹخنوں تک پاؤں کو دھونے کے لیے کہنا تھا تو یہاں اِلَى الْكَعْبَيْن کے الفاظ آ گئے، یعنی پاؤں کے بارے میں اگر آپ دھونے کے بارے میں بیان کریں گے تو پھر یہ بتائیں گے نا۔ اس میں بھی ایک خاص بات ہے جس کو ملحوظ رکھیں، وہ یہ کہ عربی زبان میں ہاتھ کا اطلاق اس ہاتھ پر بھی ہوتا ہے اور اس پورے ہاتھ پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جب آپ عربی زبان میں پاؤں بولتے ہیں تو اس کے لیے جو لفظ ہے اس کا اطلاق پاؤں پر بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی ٹانگ پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے ضروری ہے کہ دونوں جگہ پر یہ بتایا جائے کہ کہاں تک دھونا ہے، غایت کیا ہے؟ اچھا، اس کی غایت کیا ہے، کہاں تک دھونا ہے۔ لیکن مسح میں اس میں کوئی ضرورت نہیں، جی، اس لیے کہ جب آپ مسح کر رہے تو ظاہر پہ ہیں تو ہوگا۔ وہ تو ایک علامتی چیز ہے، اس میں تو آپ نے بس ہاتھ پھیرنا ہے، آپ کسی جگہ ہاتھ پھیر لیں۔ سر کے معاملے میں بتانے کی ضرورت نہیں کہ کہاں تک ہاتھ پھیرنا ہے، آپ نے ہاتھ پھیر لیا کفایت کر جائے گا۔ تو یہ چیز جب وہ دیکھے گا تو ایک تذبذب پیدا ہوگا، یعنی اگر میں اس کو وَامْسَحُوا کے ساتھ پڑھتا ہوں تو بظاہر تو ایسے ہی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بِرُؤُوسِکُم کے بعد آیا ہے۔ جی ہاں، اب یہ قاری ہے نا، کیونکہ اعراب نہیں ہے، قرات نہیں ثبت ہوئی، وہ اپنے فہم سے اس کو پڑھ رہا ہے۔ اپنے فہم سے پڑھے گا تو کیسے پڑھتے ہیں ہم اپنے فہم سے؟ یعنی عبارت کو دیکھتے ہیں، اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ اب بھی ہم عربی زبان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں، انگریزی زبان کی کتاب پڑھیں گے تو اسی طرح کریں گے۔ جو ہمارا اس زبان کا علم ہوتا ہے وہ پس منظر میں ہوتا ہے، اور جو عبارت ہمارے سامنے آتی ہے اس میں لفظ کیا ہے، لفظ کے جملہ کیا بنا ہے، وہ کس سیاق سے بات میں ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم وہ عبارت پڑھتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کیا مشکل پیش آ گئی، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ یہ لفظ لکھا ہوا کہاں ہے تو یہ بِرُؤُوسِکُم کے بعد لکھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے وَامْسَحُوا کا فعل ہے۔ جب ہم اس کو اس سے متعلق کرتے ہیں تو بظاہر تو ٹھیک ہو جاتی ہے بات کہ اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں کا مسح کر لو، لیکن پھر اِلَى الْكَعْبَيْن کے